السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آ رہی دیر سے، پورے بولنے کے بعد بھی 10:30 کا ٹائم، لیکن پورے 12 بجے سے پہلے نہیں آ رہے۔ صبح کے ٹائمنگ میں بیٹھ کر نزدیک پہنچ برابر سے سلام کرتا ہوں، 100 منٹ کا جواب دیں انشاءاللہ، سست کوئی نہ بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدیق وصدق بہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلس شروع کرنے سے پہلے مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مجلسوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ باعقیدت محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے مرید اور متقین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ آج جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ اور تاریخ بھی 22 ہے، چاند کی تاریخ بھی 22 ہے، اور آج ہی کے دن جو ہے امیر المؤمنین، دیکھو میں آٹو اندر آ رہے، کون لا رہے، کیا ہے لوگوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو لہٰذا آج کا یہ مبارک محفل جو ہے بالخصوص امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، کیونکہ آج ہی کا دن 22 جمادی الثانی کا عرس سے مبارکہ ہے۔ تو سب سے بڑے ولی، ولیوں کے بھی ولی، پیروں کے پیر، جو صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس پر نور عرس کے موقع پر میں دل سے گہرائیوں سے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم تمام کی، ہمارے ماں باپ کی، ہماری مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اور دنیا میں رکھے تو ایمان کا رکھے، دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ ارے آمین بولنے بھی سستی بنا رہا، اگر کسی کو سستی آ رہی ہے چہرے پہ تو پھر وہ نام لے کے اٹھانے سے پہلے اوپر جا کے منہ دھونے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، چہرے ذرا حشاش رکھو، اتنے دنوں کا بیٹھ کر پھر بھی جو ہے نہیں سیکھیں گے تو فائدہ کیا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ ٹاپک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ہی ہوگا۔ آپ کی سیرت مبارکہ پر، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کب پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک سے آپ کی عمر کتنی سال چھوٹی ہے، اور سب سے پہلے آپ اسلام قبول کریں، پھر بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، پھر حضور کے ساتھ آپ کا جو ہے کیسے آپ زندگی گزارے، پھر جو ہے خلافت 2 سال میں آپ نے کیا کیا کارنامے کیے، مختصر طور پر میں نے یہ جمعہ میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ تقریر کی ہے، اور انٹرنیٹ پر وہ موجود بھی ہے، الحمدللہ وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے کہ جمعہ کا وہ خطاب آپ ضرور سن لینا۔ لیکن آج جو ہے صرف افضلیت پر بات ہوگی، افضلیت پر
بات کرنے سے پہلے صحابہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا اجماع کیا ہے؟ اجماع سمجھے آپ؟ اجماع اس قانون کو کہتے ہیں کہ اب وہ بن گیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اجماع اس قانون کو بولتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اپنا مسئلہ میں حق کی بات کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہائی کورٹ لے کر جائے اور وہاں سے اس کو انصاف نہ ملے، پھر وہ سپریم کورٹ چلے جائے اور سپریم کورٹ کے بعد وہاں پر پوری کارروائی کے بعد حق کا فیصلہ ہو جائے اور وہ جیت جائے۔ اب مجھے بتائے کہ ایک عقلی اعتبار سے کہ جب سپریم کورٹ نے اس کے مسئلے کا حل کر دیا، فیصلہ اس کے حق میں دے دیا جو صحیح ہے، میں آج کل کے جو غلط ملت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حق کی بات بتا رہا ہوں، تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر اب بندہ کہاں جائے؟ وہاں کے فیصلے آنے کے بعد پھر بندہ نہیں جاتا، جو شریر قسم کے لوگ ہیں وہی آواز اٹھاتے ہیں، ورنہ وہاں کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے اب کوئی جا نہیں سکتا، کوئی کورٹ ہے نہیں، وہ فائنل ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء، ائمہ، تابعین، تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب یہ اجماع کے خلاف اگر کوئی جائے، جب اجماع ہو گیا، قانون بن گیا، اب کوئی اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں سنی جائے گی۔ اجماع ہو گیا کہ جنتی ہے، تو اب کوئی حدیث لا کر بولے نہیں فلاں صحابی یہ کر رہے تھے، کہا خاموش بیٹھ، فیصلہ ہو چکا۔ اگر کوئی آ کر نہیں فلاں صحابی ایسا کر رہے تھے، اس کے منہ پہ مار، کہا خاموش بیٹھ، فیصلہ ہو چکا۔ کیونکہ یہ فیصلہ اجماع کا کہ یہ اب قیامت تک یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے، اور تمام کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ میں نفس صحابہ کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی۔ جیسا کہ پولیس کا ایک محکمہ ہوتا ہے نا، پولیس کا، جس میں ہر کوئی چھوٹے سے ہو بڑا، لیکن ہوتا تو سب پولیس ہی نا۔ ہاں، اس میں رتبے الگ ہوتے ہیں، درجے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی ایس آئی ہوتا ہے، یہ رتبے الگ ہیں، لیکن محکمے کے حساب سے سب پولیس ہے، محکمے کے اعتبار سے سب پولیس ہے۔ اسی طرح صحابی ہونے میں سب ایک ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور پر ایمان لایا، حضور کی سنگت اختیار کی، لہذا صحابی ہونے میں سب ایک ہے۔ ان کے اندر رتبے الگ الگ ہیں، میں رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، درجات کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفس صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور نفس صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ 1300 سال تک ہو چکا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، سمجھ رہے بات کو آپ کہ تمام کے نام۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تمہیز الصحابہ، تمہیز الصحابہ، تو بڑے بڑے علماء اسی کتاب سے حوالے لے کر صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فضائل صحابہ، یہ بھی کتاب جو دیکھیں، یہ کتاب اور یہ بھی کتاب، تو لہٰذا یہ جو مشہور کتابیں ہیں اس میں تمام طحاوی شریف دیکھیں، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طحاوی شریف میں اس بات پر اجماع کر دیا کہ تمام کے تمام صحابہ، یہ آج کا اس دور کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے یہ کیا تھا، ابو سفیان نے یہ کیا تھا، فلاں، کہا یہ باتیں سب ایک طرف رکھ دو۔ اس بات پر جب اجماع ہو چکا ہے، جب اس سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، تم آواز اٹھاتے کیوں ہو ان کے خلاف؟ پہلے بتاؤ، جب اس بات پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام جنتی ہے اور تمام سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اب اگر پھر بھی بولے نہیں ہم اجماع کو نہیں مانتے، تو بھائی آپ دیکھیے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ کو بھی ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محبت ہو جائے، اگر کوئی چہرہ شریعت کا، طریقت کا پابند دکھ رہا ہے، خاندان کچھ بھی ہو، چہرہ کیسا بھی ہو، دین کا پابند آپ کی نظر میں آ رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگ جائے، تو پہلے آپ اپنی محبت کو شریعت کے ترازو میں تالو، شریعت کے ترازو میں تولو۔ اگر اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، چاہے آپ کا پیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس کے ساتھ بیٹھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے تو محبت جائز ہے، دین مضبوط ہوتا ہے۔
آپ ہماری عزت کرتے کیوں؟ کہ دین کی وجہ سے. لوگ علماء کا ہاتھ اور پیر چومتے کیوں ہے؟ وجہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، وجہ دین ہے. دین کی وجہ سے محبت ہے. لہٰذا اگر کسی چہرے والے سے، خاندان والے سے محبت ہو جائے، محبت کو شریعت کے ترازو میں تولو. اگر اس کے ساتھ بیٹھ کر عقیدہ اور دین مضبوط ہو رہا ہے تو پھر اس کے چپلوں کو بھی ہم سر پر اٹھانے کے لیے تیار ہے. اگر چہرہ کیسا بھی ہو، خاندان کتنا بڑا بھی ہو، اگر اس کی صحبت میں رہنے سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم اس کی عزت نہیں، پہلے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ چہروں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، خاندان کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھ کر متاثر نہ ہو. پہلے آپ کا عقیدہ، دین پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے. اگر اس کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو پھر ضرور بیٹھا کرو، ضرور ہاتھ چما کرو. لیکن جہاں پر اگر وہ آ کر کسی صحابی کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے جو اجماع کے خلاف ہو، جو اجماع کے خلاف ہو، اس کو کہنا کہ جناب کوئی سپریم کورٹ کے خلاف بھی آواز اٹھانے والا شریر ہو سکتا ہے. لہٰذا جب اس بات پر قرآن حدیث کی روشنی پر تمام ائمہ علماء نے بیٹھ کر قرآن کے دلائل کو دیکھ کر، حدیثوں کے دلائل کو دیکھ کر اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہاں فضیلت کی بات ابھی نہیں چل رہی ہے، یہاں مقام اور رتبے کی بات نہیں چل رہی ہے. آپ پر کوئی آپ کو کہے کہ جناب صحابہ تو آپ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ جو ذہن لے کر آتے ہیں، کوئی یہ ذہن آپ کو بھی آ جائے کہ صحابہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ تو اہل بیت بھی ہے نا، ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا اس صحابہ میں اہل بیت بھی ہے. صحابہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے ساتھ حضور کے دور مبارک میں جتنے حضور کے خاندان والے صحابہ ہیں وہ سب آ گئے. کوئی الگ بچا کا مجھے بتائیے. صحابہ میں حضور کے خاندان والے بھی تو آ گئے ہیں نا، جو حضور کی ساری زندگی میں رہے، صحبت میں رہے، وہ ایمان پر خاتمہ ہوا کہ تمام اہل بیت ہو یا صحابہ، ہم الگ نہیں، نفس صحابہ کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اجماع ہو چکا ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہے. اگر پھر بھی جو ہے شک کرنے والے شک کرے تو آئے میں اس کو ایک جواب دیتا ہوں. پہلے آپ مجھے بتائیے، قرآن اللہ کا کلام ہے الحمدللہ، لیکن قرآن کسی بندے کی کتاب نہیں ہے. اگر میری رائے سمجھے، بہت آسان کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ پھر کوئی جو ہے آپ کے ذہن و عقیدے کو خراب نہیں کرے گا. اگر میں کوئی کتاب لکھوں، میں یا کسی عالم کی کوئی کتاب لکھے اور اس عالم نے کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے لکھے کہ یہ فلاں بندہ ہے، بڑا اچھے اخلاق کا ہے، بھائی رائے تو لکھ دیا عالم نے دیکھ کر کہ عالم نے لکھا کہ فلاں بندہ ہے، اخلاق کا اچھا ہے، عادتیں اچھی ہے، عالم لکھ گئے. لیکن عالم کے کتاب لکھنے کے کچھ سال بعد وہ بندہ بدل گیا تو آپ کہیں گے مولانا فلاں نے تو کتاب میں اس کی تعریف کی. بولے ہاں تعریف کی خط تک اچھا تھا، تعریف کی وقت تو اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے، عقیدے اچھے تھے، باتیں اچھے تھے، اس لیے تو تعریف لکھی، اس لیے تو ان کے بارے میں لکھا. لیکن اب بدل گیا تو کیا کرے؟ کہا مولانا کی کتاب سائڈ میں رکھو. اب بدل گیا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک عام آدمی اگر کتاب میں کسی کے بارے میں کچھ لکھے، وہ چاہے بدل جائے تو پھر اس کے لکھا ہوا کوئی اہم کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عالم کوئی غیب کی خبر رکھنے والا تھوڑا ہی ہے کہ ہمیشہ سیدھا رہے گا نہیں رہے گا. بس ظاہر کو دیکھا کہہ دیا، بعد میں بدل جائے تو اس کا لکھا ہوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن رب جس کے بارے میں بول دے، اللہ جس کے بارے میں بول دے. اب جو جتنے بھی کالے کپڑے پیلے کپڑے پہن کر آ کر گیا میر معاویہ یہ ہے فلاں فلاں بھی ہوا ہے، کہا بابا جس کے بارے میں رب کہتا میں نے دلوں کو مضبوط کر دیا ہے. بندوں کی کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو کون ہے جو صحابی کے بارے میں کہے جس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہتا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے
کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، تو کوئی بول سکتا اللہ کی بارگاہ میں جا کر یا اللہ یہ بدل گیا؟ بندوں کی کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بندوں کی کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن رب جس سے راضی ہو جائے اور یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں پیارے یہ تیرے تمام کے تمام صحابہ، آپ سمجھے نہیں کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب دیکھیں جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب صحابہ کا مقام دیکھیں، اللہ جن سے راضی ہو گیا ہے، اللہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے دل پاک ہو چکے ہیں، اب کیا رہ گیا مجھے بتائے؟ ایک شخص حدیث لا کر مجھے سامنے رکھے کہ مولانا فلاں صحابی نے تو یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے کیا تھا نا، لیکن اللہ قرآن میں کیا کرا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ کیا چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے؟ کیا معاذ اللہ ایسا تھا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں صحابہ خاموش تھے، بعد میں نہیں، یہ بندے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے لیکن رب جس کے بارے میں فیصلہ کر دے وہ ہمیشہ بھر کے لیے ہوتا ہے، وہ چند سال کے لیے نہیں ہوتا، چند گھنٹوں کے لیے نہیں، اللہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے وہ فیصلہ ہمیشہ بھر کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اب دیکھیں یہ آیت کا مصداق میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ کا ایمان عقیدہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، آیت مبارکہ میں آتا ہے، پہلے آپ دیکھیں واقعہ کیا ہے، صحابہ کا مقام مرتبہ کہ جن سے اللہ راضی ہوگا، جن کے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دل صاف ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ اللہ کئی آیتوں میں فرمایا، میں آپ کو بتا، پہلی آیت کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگوں جہاد کا حکم ہوا، سرکار دشمنوں سے لڑنے گئے، میدان جہاد میں دشمن زیادہ ہے اور حضور کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ایک طرف تو آپ حضور کے ساتھ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف کون ہے؟ اسی صحابہ کے خاندان والے ہیں، اسی صحابہ کے خاندان والے لوگ ہیں، کسی صحابی کے والد اس طرف ہے، کسی صحابی کے ماموں اس طرف ہے، کسی صحابی کے بھائی اس طرف ہے، کسی صحابی کے خالو اس طرف ہے، کسی صحابی کا اچھا دوست اس طرف ہے، ایک طرف سامنے دشمن ہے اور ان دشمنوں میں کسی صحابی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، ماموں ہے، خالہ فلاں فلاں ہے، اور ادھر صحابہ ہے حضور کے ساتھ۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے ہے، یہ دونوں آمنے سامنے ہے، تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میدان جنگ میں یہ چھوڑ دے، کہ ایسا تو نہ ہو کہ یہ میدان جنگ میں جا کر کہتے ہیں میرے باپ کو میں کیوں ماروں، کہ ایسا تو نہ ہو۔ اب اس بات کی جب فکر حضور کو ہوئی کہ یا اللہ سامنے تو ان کے خاندان والے ہیں، ان کے دشمن کے خاندان والے ہیں، لہذا اب کیا ہوگا؟ تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے دلوں کو اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دیتے فرماتا ہے، لا تجد قوما، اللہ سبحان اللہ، سورہ مجادلہ اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ ہے، لا تجد قوما، محبوب تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ محبوب کو ڈر نہیں، ان کے دل اللہ پر یقین رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ باپ کو دے کر پیچھے ہٹ جائیں گے، تو سمجھ رہا ہے کہ بھائی کو دے کر پیچھے ہٹ جائیں گے، تو سمجھ رہا ہے کہ ماموں کو دے کر پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ، تو ڈر نہیں، یہ اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ ہے۔ تیرے بارے میں کون سی آیت ہے بے تو صحابی کے بلیے بولتا ہے؟ یہاں صحابہ کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے، بولے یار سبحان اللہ، صحابہ کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں محبوب گھبرا نہیں، یہ اللہ پر یقین والے لوگ ہیں، یہ آخر پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اب سنیں آگے، اللہ فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا، محبوب ڈر نہیں کہ چاہے ان کے سامنے ان کے دوست جنہوں نے اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اگر ان کے سامنے اللہ رسول کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائے، ان کے سامنے اللہ رسول کے مخالف والے کھڑے ہو جائے، چاہے کوئی بھی ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
آباءہم او ابناءہم او اخوانہم، اگر ان کے باپ بھی کھڑے ہو جائے، ان کے بیٹے بھی کھڑے ہو جائے اور ان کے رشتہ دار بھی کھڑے ہو جائے، تب بھی یہ بھٹکیں گے نہیں۔ کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم، محبوب ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ پہلی آیت صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اب کسی صحابی پہ انگلی اٹھا کے بتا، کسی صحابی کے بارے میں حدیث لا کے بتا، اگر ہے بھی کچھ بخاری میں مسلم میں ایسی حدیثیں جو صحابہ کے بارے میں نکلتے ہیں، علماء نے اس پہ تطبیق کی جائے گی، اس کی تطبیق کی جائے گی، شرح کی جائے گی۔ اگر شرح میں تطبیق نہیں کی جائے تو اس حدیث کو سائڈ میں رکھو، قرآن کو پہلے مانا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب ان کے دلوں میں کوئی کوٹ، کوئی حسد، کوئی کسی چیز کو لے کر دشمنی، وہ علی سے لڑے، میں نے کہا کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ بولو نا سبحان اللہ۔ اب پھر بات اللہ تعالیٰ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ اب یہ آیت ہے ایک۔ اب دوسری آیت مبارکہ دیکھیے آپ، اللہ کی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا کہ محبوب یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے سے پہلے یہ آیت پہلے سنو آپ۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں قرآن کی آیتوں سے صحابہ کا فضائل بتا رہا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، محبوب تیرے ایمان لانے والوں پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ آیت دیکھو، پہلے جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں نا، اس سے مطلب جو ہے نا واقعہ کوئی بھی ہو، اس کا مطلب زیادہ تر صحابہ، پہلے صحابہ ہوتے ہیں، اور صحابہ کے صدقے میں اب مجھے بتائیے یہ آیت اللہ قرآن میں سورہ یونس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت ہم اپنے اولیاء کے عرس میں پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے عرس میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے گما۔ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ ولیوں کی شان بیان کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن یہ آیت اس وقت تو نہیں اتری نا، یہ بزرگ جو آرام کر رہے ہیں قبروں میں، یہ آیت تو 1400 سال پہلے اتری۔ یہ بزرگ تو اس کے کوئی بزرگ 500 سال بعد پیدا ہوئے، کوئی بزرگ 300 سال بعد پیدا ہوئے، کوئی بزرگ 400 سال بعد پیدا ہوئے، کوئی بزرگ 800 سال پیدا ہوئے۔ لیکن الا ان اولیاء، خبردار ہو جاؤ اللہ کے دوست، یہ آیت مبارکہ 1400 سال پہلے اتری۔ تو اس دور میں نہ غوث اعظم تھے، نہ غریب نواز تھے، نہ بندہ نواز نہ اولیاء تھے۔ اس دور میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اہل بیت و صحابہ تھے۔ تو اس آیت میں جو اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور غم نہیں، اس آیت سے پہلے مصداق صحابہ ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ آیت کے بھی پہلے مصداق کون ہے؟ صحابہ ہے۔ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ لما ما فی قلوبہم۔ محبوب اللہ بے شک راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے، تجھ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ آگے فرماتا ہے فعالم ما فی قلوبہم۔ محبوب ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ان کے اندر اخلاص کتنا ہے میں جانتا ہوں، ان کی نیتی کیسے ہے میں جانتا ہوں، ان کی سوچ کیسی ہے میں جانتا ہوں، یہ تیرے ساتھ کیا کہنے والے میں جانتا ہوں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لہٰذا
یہ آیت مبارکہ میں صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، صحابہ کے عقیدے کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، صحابہ کے دلوں کے صاف ستھراؤں کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ تو حدیبیہ کے وقت کی ہے، جو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر جو چند صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یہ ہم چند صحابہ کی بات نہیں، کچھ صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا سورہ حدید پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے حبیب میں تیرے تمام غلاموں سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں، ہے نا؟ یہ آیت تو اللہ کا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کل عربی کا لفظ پہ لگو، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو ثلاثہ، سات کو سبا کہتے ہیں، اور سارے چیزوں کو کہتے ہیں کل۔ تو عربی کا قاعدہ ہے قرآن عربی میں نازل ہونا، تو عربی زبان بیچنے پڑھ کر کل ایک کو نہیں کہتے، کل دو کو نہیں کہتے، کل 5-10 کو نہیں کہتے، کل سب کو کہتے ہیں، کل سب کو کہتے ہیں۔ اور سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے حبیب میں نے تیرے تمام غلاموں سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ تمام صحابہ۔ اب دیکھیں ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ میں نے کہا یہ آیت کے پہلے مصداق صحابہ ہے، صحابہ سے اللہ بنا تم بہترین امت ہو۔ اب جو صفت صحابہ میں تھی ویسا تابعی میں آئی، تبع تابعی میں آئی، اولیاء بھی آئی، تو یہ ان کے صدقے میں وہ صفت ان کے اندر بھی آئی، تو اس آیت کے مصداق اولیاء بھی بنے، اس آیت کے مصداق علماء بھی بنے، اس آیت کے مصداق جو ہے تابعی بھی بنے، لیکن اس آیت کے پہلے مصداق جو اللہ قرآن میں کہتا ہے تم بہترین ہو، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ کس کی جماعت تھی؟ صحابہ۔ اور کیا تھی؟ اللہ ان کی صفت کو کیا بیان کر رہا ہے کہ نیکیوں کی دعوت دے تو برائی سے، بولو نا سبحان اللہ، نیکیوں کی دعوت دے تو برائی سے۔ میں نے کہا اگر خود برے ہیں تو برے سے رکیے، معاذ اللہ تو کہتا ہے فلاں صحابی برے تھے۔ میں نے کہا اگر خود برے ہوتے تو پھر اللہ ان کی صفت کو یہ کیوں بیان کر رہا ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو؟ میں نے کہا یہ یاد رکھو، اس لیے خاندانوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، شملوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، سلسلوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ اگر تمہارا عقیدہ ان کے ساتھ رہنے سے بگڑتا ہے تو ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اگر کسی کا خاندان اتنا اعلیٰ نہیں ہے لیکن تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور ساتھ بیٹھو تو عقیدہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو ایسوں کو ساتھ بیٹھا کرو۔ یہ آیت مبارکہ۔ اب یہ تو کل تمام صحابہ کی میں بات کر رہا تھا، تمام صحابہ کی میں بات کر رہا تھا۔ اب تمام صحابہ میں پھر درجے ہیں، یہاں میں نے نہیں رکھے۔ سورہ حدید میں اللہ خود فرماتا ہے محبوب وہ ان سے افضل ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، اور پھر ان کے بعد وہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، پھر وہ جو جنگ احد میں، جنگ بدر میں تھے۔ سورہ حدید پڑھ کر دیکھے اللہ فرماتا ہے یہ درجے ہم نے نہیں رکھے، اللہ نے خود رکھے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے سب سے میں راضی ہو چکا ہوں، اللہ آگے فرماتا ہے سب سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اب آپ کوئی شکوے میں آئے نہیں۔ اگر کالے کپڑے والے یہ تو ہے ہی کالے کپڑے والے صحابہ کے گستاخ، اپنے آپ کو غوث پاک کا بیٹا کہنے والا معاذ اللہ، اور اپنے آپ پر ہرا پیلا فلاں سلسلے کا نام پہ لے کر کہے کہ ہم قادری سلسلہ، ہم چشتی سلسلے والے، ہم نقشہ بندی سلسلے والے، ہم سہروردی سلسلے والے ہیں، سلسلے کا نام لے کر فلاں صحابی کے بارے میں کہے گا، فلاں صحابی کے بارے میں کہے گا، تو کہنا بابا تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اجماع کے خلاف جا رہا ہے، اور قرآن اور اجماع کے خلاف کوئی بدماش ہی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے، قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ قانون بن چکا ہے، یہ قانون بولنے قانون بن چکا ہے، قیامت تک کوئی اس میں تبدیلی آنے والی نہیں، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اب کوئی آپ پریشان نہ ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے بعد صحابہ کے بارے میں اور بہت سی آیت ہے۔ ایک اور آیت مجھے سورہ زمر کی بھی یاد آ گئی، جس میں اللہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ یاد آ گئی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری اطاعت کرنے والے کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ بھی ہے نا،
صحابہ ہی ہے نا تو تیری اطاعت کرنے والے مومنین ہیں، تو تیری بات سننے والے مومنین ہیں. جب تو آئے گا قیامت کے دن تیرے پاس نور ہوگا اور تیری اطاعت کرنے والوں کے پاس بھی نور ہوگا. تیری اطاعت کرنے والوں کے پاس بھی نور ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا. اور وہ نور جو ان کی اطاعت کرتے تھے پھر ان کے پیچھے لائن لگتے رہے گی. لہٰذا جو تیری اطاعت کرتے ہیں نا محبوب، تیرے آگے نور ہوگا اور تیری اطاعت کرنے والوں کے پاس بھی نور ہوگا. اور جب وہ تیری اطاعت کرنے والے تیرے صحابہ نور کو دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو اور بڑھا دے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. ربنا اتمم لنا نورنا، اور بڑھا دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شاہ پر قادر ہے. میں نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے، صحابہ کے دل پاک ہے. صحابہ کیونکہ یہ بندے کی نہیں رب کا کلام ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ پہلے اللہ نے آیت اتار دی بعد میں وہ صحابی بدل گئے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ اللہ تو قیامت تک کا جاننے والا، اس کے آگے کے بعد جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا رب ہے. وہ عالم الغیب ہے. وہ عالم الغیب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی، ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہوں. تو کیس کویت کی بولی ہے جو آ کر فلاں صحابی کے بارے میں گستاخی ہمارے سامنے کرتا ہے. اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں صحابہ میں اہل بیت بھی آ گئے. بولو نا سبحان اللہ. صحابہ میں اہل بیت بھی آ گئے. حضور کے دور مبارک کے جو صحابہ میں اہل بیت بھی آ گئے، اور نفس صحابہ میں سب جنتی ہے. اب یہ درجے اللہ پاک نے رکھے، اور ان درجوں میں اپنے اس بات پر بھی اجماع کس کو کہتے میں نے بتا دیا، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی تبدیل کسی بات پر علماء اکرام نے کسی بات پر اجماع کر دیا، قرآن حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، وہ کئی ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور کسی بات کو لے کر اجماع کر دیا، اب وہ اجماع ہے قیامت تک رہے گا. اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، کوئی نیچے اوپر ہونے والی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں، اب جب پوچھا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، جب پوچھا گیا حضرت مولا جیون سے، تو آپ سے جب پوچھا گیا حضور آج کچھ لوگ صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو گالی دینے والے ہیں، اب ہم مانے تو کس کی مانے؟ ہم حق کیسے ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم سنی ہے، جو اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم سنی ہے. آپ بتا دے کہ سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آج سے 1300 سال پہلے امام اعظم نے فتویٰ دے دیا. جب آپ سے سوال ہوا کہ سنی کون ہے تو آپ نے فرمایا سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. تمام صحابہ میں کس کو افضل جانے؟ سب مل کر بولے کس کو؟ شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر. تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے. مولانا سبحان اللہ. افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے. ختنین سے مراد، خط کہتے داماد کو، عثمان غنی مولا علی، یہ دونوں حضور کے داماد ہیں. ختنین سے سنی کون ہے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں جناب فلاں صاحب جو ہے نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا کہ جس مرشد کے مرید ہونا چاہتے ہو ان میں 4 شرطیں دیکھو. پہلا شرط کیا ہے؟ پکا سنی ہونا. مرشد کی پہلی شرائط کیا ہے؟ پکا سنی ہونا. اگر کہے کہ جناب میں جو ہے فلاں صحابی کو افضل تو مانتا ہوں لیکن ظاہری طور پر، کہنا یہ ظاہر باطن کا خور تم نے لگا لیا ہے، ورنہ کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ ابو بکر صرف ظاہری میں افضل ہے، علی ولایت میں افضل ہے. میں نے کہا یہ کیا ڈھنگ بازیاں تم نکال رہے ہو؟ ابو بکر ہو اور ان کے اندر ولایت نہ ہو، ابو بکر ہو ان کے اندر روحانیت نہ ہو، ابو بکر ہو ان کے اندر ولایت کا مقام نہ ہو. اگر ولایت نہ ہوتی تو حضور اپنے مصلی پر پھر کیوں کھڑاتے انہیں؟ بولنا محبت سے سبحان اللہ. روحانیت نہ ہوتی تو کیا ابو بکر کو حضور مصلی پہ کھڑاتے؟ آج بھی طریقہ ہے، مرشد اپنے اسی مرید کو مصلی دیتا ہے جس میں روحانیت ہو. آج بھی طریقہ ہے،
پڑھو اٹھا کر بندہ نواز کے پیر و مرشد سلطان رضی الدین روشن چراغ دہلوی کو جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، مریدوں نے آ کر کہا حضور خواجگان چشت کا طریقہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنا جانشین بنا دیتا ہے، اب آپ کا مصلح کس کو دیا جائے، آپ کے مصلح پر کس کو کھڑا جائے؟ سلطان رضی الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں کون کون اہل ہے ان کے نام لکھ کر لاؤ۔ آپ کے نام لکھ کر لائے، ان کو پڑھا اور پڑھ کر سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی جلال میں آ کر کہتے ہیں یہ نام واجب رکھو، ان کو کہو اب یہ تربیت کے مقام پر ہے، یہ روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پر بیٹھ نہیں سکتے جو میں چاہتا ہوں، دوسروں کے نام لاؤ۔ اب پھر مریدوں میں اور چھان چھان کر کچھ خلفاء کے نام لکھے، کہا حضور ان میں سے کوئی آپ کا جانشین بنے گا؟ آپ نے دوسری مرتبہ اس پیپر کو دیکھا، جلال میں آئے، فرمایا یہ بھی اس لائق نہیں ہے، کیا تم محمد حسینی بندہ نواز کو بھول گئے ہو؟ بولو سبحان اللہ، محمد حسینی بندہ نواز کو بھول گئے ہو؟ اب سمجھ میں آ گا، جب بندہ نواز کا نام لکھ کر آیا فرمایا ہاں ہمارا مصلح قابل یہی تو ہے، یہی تو سنبھالے گا، یہی تو قابل ہے۔ میں نے کہا پیروں کا آج کا طریقہ ہے مصلی پر اسی کو کھڑاتے ہیں جس کے اندر روحانیت ہو، تو جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو، جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو اس میں روحانیت نہیں ہو۔ یہ کہنا کہ علی روحانیت میں ولایت میں افضل ہے، میں نے کہا ابو بکر میں روحانیت نہیں ہوگی، ولایت نہیں ہوگی، یہ تم نے نکالا ہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ بات اجماع کے خلاف۔ آپ ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سنی ہے؟ بولے نہیں تو چھوڑو، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ابو بکر عمر کو افضل جانے۔ بولو نا سبحان اللہ، بات ہم سنیوں سے کہہ رہے ہیں، آپ سنی نہیں تو آپ کو ہم کو بولنا بھی نہیں چاہ رہے، آپ اگر سنی ہے تو ماننا پڑے گا۔ سنی ہو کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہا جو صحابہ میں شیخین کو افضل جانے، جو صحابہ میں شیخین کو افضل جانے، اور جو ہے قطنین سے محبت کرے، قطنین سے محبت کرے۔ کہا یہی تو سنی ہونے کی پہچان ہے۔ ہم سنیوں سے کہہ رہے ہیں چاہے قادری ہو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے سہروردی ہو، اور چاہے سلسلہ والا ہو، ہر سلسلے والوں کا یہ 1300 سال سے 1200 سال سے تمام کا عقیدہ بنتا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے رہو، کہ کیا عقیدہ تھا تمام کا؟ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا لمبر۔ ہم یہاں مولائے کائنات کی بیعت میں نہیں کر رہے، معاذ اللہ، جو مولائے کائنات کی بیعت اہل بیت کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ تم نے کہا، یہ تم نکال رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ لہٰذا ابو بکر کی تعریف کرتے کرتے اہل بیت کی گستاخی کرو۔ میں نے کہا یہ تم بات کرو، یہ تمہارا گندا ذہن کام کر رہا ہے، یہ تم لوگ ہو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ بولے نہیں آپ نے نہیں دیکھا۔ بولے کیا؟ میں نے کہا وہ دیکھو مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے بستر پر لٹایا اور ابو بکر کو ساتھ لے کر گئے، تو لہٰذا یہ غور کرو، تم کہتے ہو ابو بکر ساتھ گئے، ساتھ جانا کمال نہیں تھا، بستر پر لٹانا کمال تھا۔ یہ کہتے ہیں بستر پر لٹانا کمال تھا، ہم کہہ رہے کروڑوں مرتبہ صحیح ہے، بستر پر لیٹنا بھی کمال تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بستر پر لیٹنا بھی کمال تھا۔ لیکن اگر ادھر سے ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا تب یہ کیا کرتے؟ اگر علی کو ساتھ لے آتے ابو بکر کو لٹاتے کہتے نہیں لٹانا کمال نہیں، ساتھ جانا کمال تھا، یہ کہتے۔ لیکن وہاں لٹایا علی کو، لے کے گئے ساتھ ابو بکر کو، اب کہہ رہے ہیں جانا کمال نہیں تھا، بستر پہ لیٹانا کمال تھا۔ ہم کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہم کب علی کے معاذ اللہ گستاخ بنے گے؟ بھائی علی سے محبت ہے، بولو نا سبحان اللہ، علی سے محبت ہے، اور جو علی کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تو ہم آپ کو سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کہا سنو ایک بات، بستر پہ اس لیے لٹایا کہ علی میرے پاس کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں، اور میرے اخلاق یہ ہے کہ وہ امانتیں میں ان تک پہنچا دوں، لہٰذا تم صبح اٹھنا اور جو میرے امانتیں میرے پاس کفار نے رکھائے ہیں وہ امانتیں ان کے پاس واپس کر دینا، کیونکہ یہ میرے اخلاق ہے، یہ میرے اخلاق ہے، بولا نا یہ میرے اخلاق ہے۔ اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے علی کو بستر پر لٹایا گیا،
سمجھے. اخلاق مصطفیٰ کے حفاظت کے لیے علی کو بستر پر لٹایا گیا اور جان مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو بکر کو ساتھ لے جایا گیا. بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ ابو بکر تھے جو جان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے، وہ علی ہے جو اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے. یہ بنڈر بازیاں تو کرتا ہے کہ ہم ابو بکر سے تو محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. میں نے سنو نہیں علی کے فضائل زیادہ ہے. میں نے کہا کون انکار کرتا، کون انکار کرتا ہے؟ جزوی فضائل کے ہم بھی قائل. جزوی فضائل کے فضائل الگ بات ہے، فضیلت الگ بات ہے. بولو نا سبحان اللہ. فضائل تو ہر صحابی کے اپنے اپنی جگہ ہے. اگر اعلیٰ حضرت نے مطلب القمرین میں تو اتنے درجے اڑا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر فضائل کی بات لے لے تو جزوی فضائل تو ہر ایک چیز میں ہے. مہینوں میں بھی ہے، بولو نا سبحان اللہ، دنوں میں بھی ہے. جمعے کے لیے حضور نے نہیں فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، مہینوں میں نہیں کہا. محرم کا ایک روزہ رکھو، محرم کا ایک روزہ رکھو تو سال بھر روزے کے برابر کا ثواب. تو کیا مطلب ہے کہ محرم کا رکھو رمضان شریف کے روزہ نہ کرو؟ تو فضائل کے اعتبار سے محرم کے روزے ہے لیکن رمضان کے روزے تو فرض ہے نا. بولو نا سبحان اللہ. فضائل کے اعتبار سے ہر صحابی کے اندر اپنی اپنی خوبی ہے، ورنہ مہینے ہے، روزے ہے، دن ہے، رات ہے. اب مجھے بتائیے حضرت امام جعفر طیار مولا علی کے سگے بڑے بھائی، جب جعفر طیار ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، اللہ نے ان کو دو پر لگا دیے، یہ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. جو بات امام جعفر طیار کے لیے کہی وہ کسی اور صحابی کے لیے یا کوئی آ کر بولے نا امام جعفر طیار فضیلت میں علی سے بڑے، ہم نہیں مانیں. کہ فضیلت میں کیوں یہ چار ہے اور چار میں یہ ایک ہے. تمام صحابہ میں فضیلت میں یہ چار ہے، اجماع ہے اس بات پر، اور چار میں یہ ایک ہے. یہ جزوی فضائل ہے. جیسا کہ حضرت جعفر طیار کو کہا ان کو اللہ نے پر لگا دیے ہیں تو کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا. حضرت ابو حذیفہ حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صاحب سر صحابی ہے، رازدار صحابی ہے. منافقین کے سارے نام ابو حذیفہ کو سرکار نے بتا دیا تھا. کیا سرکار نے صرف ابو حذیفہ کو بتایا تھا؟ صحابہ سر تو صرف ان کو کہا گیا. کیا پھر علی میں خوبی نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ ان کی اپنی فضیلت ہے، یہ ان کی اپنی فضیلت ہے. لہذا زبیر بن عوام کو سرکار نے فرمایا یہ میرا حواری ہے. میں نے کہا جزوی فضائل تو ہر صحابی کے اپنی اپنی جگہ ہے. اسی طرح مولا علی کے فضائل بھی بہت ہے، جزوی فضائل جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بات کوئی نہ، لہذا حضور نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، فرق اتنا ہے میرے بات کوئی نبی نہیں ہے. اور علی کے سرکار نے فرمایا تھا اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. میں نے کہا یہ فضائل کا انکار کون کر رہا ہے؟ لہذا ہر ایک کے فضائل جزوی طور پر اپنے اپنے ہیں، لیکن تمام فضائل جا کر جن پر ایک جگہ جمع ہوتی ہے اس کو فضیلت کہتے ہیں. اور اس فضیلت میں تمام صحابہ میں دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر آتا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. ابو بکر پہلے ہے، اس کے بعد عمر ہے. اس میں تو اجماع ہے، شیخین پر تو اجماع ہے، یہاں بھی نہیں ہے، اجماع ہے شیخین پر. ہاں یہاں عثمان غنی مولا علی کے فضیلت پر بعض علماء گئے ہیں لیکن دو پر تو اجماع ہے. ابو بکر پہلے اس کے بعد عمر ہے. یہی عقیدہ علی کا بھی ہے. بولو نا سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت امام بخاری کی کتاب بخاری شریف لکھا لے، فضائل صحابہ اگر باپ لکھا لے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تخت پر حضرت عمر کے جسم مبارک کو ان کی شہادت کے بعد عمر بن خطاب کے جسم مبارک کو ایک تخت پر لٹا دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس تخت کے ارد گرد ہم تمام صحابہ بیٹھ کر دعا کر رہے تھے. بولو نا سبحان اللہ. کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے نا. جنازے کے سامنے بیٹھ کر دعا کرنا یہاں سے ثابت بھی ہو جا رہا. لہذا حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ مبارک جسم شریف جو ہے اس تخت پر تھا اور وہ تخت پر بیٹھے. گاڑی پر آ جا رہے لوگ کون ہے وہ سراج
درود میری طرف دیکھ ہے باہر سن لیں گے درود شریف پڑھیں سب مل کر. جو گاڑیوں پہ اندر آ رہے سراج فوراً بولو باہر لے جاؤ, اور باہر ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے گاڑی نیچے اتر کر آنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اب غور کریں, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تخت پر عمر بن خطاب کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا, ہم بیٹھے تھے گرد, اچانک میرے پیچھے کوئی شخص آئے اور میرے گردن پر ہاتھ رکھا, میں دیکھ نہیں سکا. انہوں گردن پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے اے عمر, اگر اس روئے زمین پر میرے نزدیک حضور کے بعد ابو بکر کے بعد کوئی عزت والا تھا تو تو تھا. اے عمر, تو بڑا عزت والا شخص تھا میری نظر میں. حضور کے بعد ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا تھا, تیری عزت کرتا تھا, کیونکہ اے عمر میں نے اپنے کانوں سے یہ بار بار سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بار بار یہ بات دہرائی ہے, بار بار یہ بات دہرائی ہے. وہ بات کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں, کہنے والے میرے پیٹ پیچھے کہہ رہے تھے اے عمر میں نے بار بار اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے, اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے تھے, میں ابو بکر عمر فلاں جگہ آئے تھے, میں ابو بکر عمر فلاں جگہ بیٹھے تھے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے تھے, میں ابو بکر عمر گئے تھے, میں ابو بکر عمر آئے تھے, میں ابو بکر عمر بیٹھے تھے, میں ابو بکر عمر گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کر چہرہ دیکھا, کون ایسی تعریف بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کوئی اور نہیں, سید السادات مولا کائنات علی مرتضیٰ موجود تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. کون تھے؟ علی تھے. بولا نا سبحان اللہ, علی تھے, علی. بولو محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا یہ علی کا عقیدہ کہ دمادم مسخل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. میں نے کہا خود علی کہتے ہیں, جامع ترمذی میں حدیث ہے, جب بیٹے نے پوچھا کہ سب سے افضل صحابہ میں کون ہے, کہا ابو بکر ہے. ان کے بعد کون ہے, کہا عمر ہے. اور یہاں تک کہ مولا کائنات کا فتویٰ آیا, آپ نے خود فرمایا اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل جانے, کوئی مجھے ابو بکر عمر سے افضل جانے, مولا علی کہتے میں اس کو 80 کوڑلے ماروں گا. میں نے کہا یہ اب غور سے نے, اصل میں بات کیا ہے, یہ عقیدہ تو تھا کالے کپڑے والوں کا, شیعوں کا. یہ غنیت طالب میرے پاس رکھی ہوئی ہے. اب آپ غوث پاک کی اس کتاب, میں غوث کا بیٹا ہوں, میں نے کہا ہم غوث اعظم کو مانیں گے. اگر تو غوث کا بیٹا ہو, فلاں کس کا بھی بیٹا ہو, بات عقیدے کے خلاف بولے گا, بات شریعت کے خلاف بتائے گا, تو خاندان بعد میں ہوتا ہے, ایمان پہلے ہوتا ہے. یاد رکھیں, خاندان بعد میں ہوتا ہے, عقیدہ پہلے ہوتا ہے, رشتہ دار بعد میں ہوتے ہیں, ایمان پہلے ہوتا ہے. اگر تو فلاں کسی کی بھی اولاد ہو, کسی کے بھی خاندان سے ہو, اگر بات شریعت کے خلاف بولے گا تو ہم تیری بات نہیں مانیں گے. ہم تیری عزت تیرے خاندان کی وجہ سے کے ساتھ ساتھ دین کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن اگر سامنے خاندان اور دین کو رکھا جاؤ تو خاندان کو بعد میں دیکھا جائے گا, دین کو پہلے دیکھا جائے گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. لہذا صحابہ میں کون اٹھ رہا جا رہا مت دیکھیے, میری طرف دیکھیے. صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے. یہ تو کالے کپڑ والوں کا عقیدہ تھا. کابل کپڑ شیعوں میں بہت سے جماعتیں نکل گئی. شیعوں میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی حضرت مولا علی کو نبی سے بھی افضل مانتے ہیں, کوئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جبریل سے غلطی ہو گئی, وہی تو دینا چاہیے تھا علی کو, لیکن انہوں نے حضور کو دے دیا. اس طرح کے عقیدے کالے کپڑوں. کوئی نبیوں سے فلاں نبیوں سے افضل مانتا ہے, اور کوئی شیعوں میں ایسا کہتا ہے نہیں ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ابو بکر اور عمر سے نہیں کرتے. کوئی ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ, اور کوئی تو آگے چل کر اتنا بدبخت ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہم تمام صحابہ سے تو محبت کرتے ہیں شیعوں میں, لیکن افضل علی کو جانتے ہیں. یہ کہتا ہے ہم تو ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں, عمر سے بھی محبت کرتے ہیں, عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن تمام صحابہ میں افضل علی کو جانتے ہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ تھا. کس کا تھا؟ بولے لگ کس کا تھا؟ شیعوں کا. میں نے کہا یہ خود میں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. غوث اعظم جہاں اپنی بنیاد طالب علم کتاب میں
فرقوں کے بارے میں لکھا ہے، وہیں غوث اعظم نے شیعہ فرقہ کے بارے میں لکھتے فرمایا شیعہ وہ ہے جو علی کو تمام صحابہ میں افضل جانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تو کالے کپڑے والوں کا تھا، آج یہ ہرے شملے والوں کا کہاں سے ہو گیا ہے؟ آج آ کر عقیدے کو کیوں بگاڑا جا رہا ہے؟ آج آ کر عقیدے کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ تم قادری ہو، نقش بندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، ہر ولی نے کہا دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا لمبارا۔ یہ تمام کا عقیدہ رہا ہے۔ حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد ہے، سیدی اعلیٰ رسول کے بھائی بیٹے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کی صحبت میں ہی بیٹھے، ابو الحسن احمد نوری کی صحبت میں ہی بیٹھے۔ وہ ہے نا صبح پیدا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس کا مقطع دیکھیے آپ کہ آپ کو فرمایا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اے رضا اپنے مرشد کا ذکر کرتے فرماتے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ بن گئی میرا غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میں نے کہا یہاں غور کرے، ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات ہیں، سید ہے، اولاد غوث اعظم ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ بولو ہم سادات کی بات نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا سید ہو اور ایمان کے خلاف بات بولے، سید ہو اور عقیدے کے خلاف بات بولے، ہم تم کی بات نہیں سیدوں کے سردار غوث اعظم کی بات مانیں گے۔ تیری بات مانے کیوں؟ تو کچھ کہہ رہا ہے غوث اعظم کچھ کہہ رہے ہیں، تو تجھے تو ہم کیوں مانے؟ غوث اعظم کی مانیں گے؟ غوث اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ اس تمام غوث اعظم نے خود اپنا عقیدہ اس کتاب میں بیان فرمایا کہ صحابہ میں تمام صحابہ جنتی ہے، اور ان تمام صحابہ میں 4 افضل ہے، اور 4 میں 2 افضل ہے، اور 2 میں پہلا ابو بکر ہے۔ یہ غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ اب غور کرے کہ یہ تو عقیدہ جو شیعوں کا تھا، بدبختوں کا تھا، ان کا عقیدہ لا کر ہمارے پاس گھر دینا اور کہنا ہم فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہے، فلاں خاندان کی اولاد میں سے ہے، ہم فلاں سید کے گھرانے کے اولاد سے ہے۔ میں نے کہا ابو الحسن احمد نوری کو پڑھ لے جو آل رسول بھی ہے، سید زادے بھی ہے، اولاد غوث اعظم بھی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب لکھی کہ آپ فرماتے دلائل الیقین فی کلمات عارفین، کتاب کا نام ہے دلائل الیقین فی کلمات عارفین۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور آپ نے اس بات پر اجماع ثابت کیا، ابو الحسن احمد نوری نے اس بات پر اس کتاب میں لکھ کر اجماع ثابت کیا اور فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ صرف گمراہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی ابو بکر کو کہے کہ وہ سیاست میں افضل تھے، علی ولایت میں افضل تھے، تو یہ دونوں میں بندرباز کرنا، دونوں میں ملاوٹ کرنا، یہ عقیدہ تو اہل تشیع کا تھا۔ حضرت سید ابو حسین احمد نوری فرماتے ہیں کہ میرا نہیں، غوث اعظم کا بھی عقیدہ یہی تھا، اور 200 ولیوں کا ذکر کرتے فرماتے ہیں جو 200 ولیوں کا میں نے ذکر کیا نام کے ساتھ، یہ سید بھی ہے، اولاد غوث اعظم بھی ہے، اور سادات بھی ہے، علی کی اولاد میں ہے، اور یہ 200 ولیوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا۔ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی کتاب میں 200 ولیوں سے بات ثابت کرے، ان کا عقیدہ ثابت کرے کہ ابو بکر سب صحابہ میں افضل ہے۔ اور قرآن حدیث تو ہے ہی، قرآن حدیث ہمارے اب دیکھیں روحانیت کیا ہے، روحانیت نہیں تھی، مطلب ولایت نہیں تھی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور جب علیل تھے، بیمار تھے ظاہری طور پر، اس وقت میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، کہیں باہر نہیں گیا تھا، کہیں گھر میں نہیں تھا، حضور کی سخت علیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھا ہوا ہوں، علی کہتے ہیں میں ہوں سامنے بیٹھا ہوا، کہ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ علی کہہ رہے،
علی کہہ رہے ہیں سیدہ عائشہ کھڑی ہوئی کہتے یا رسول اللہ ابو بکر کا میرے والد کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں سکتے، کسی اور کو اجازت دے دے۔ مجمع میں عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں عثمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں مولا علی کہتے ہیں میں خود بھی بیٹھا ہوا ہوں، لیکن سرکار نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، عائشہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ تو سیدہ عائشہ پھر کھڑے ہوئی، آقا میرے والد بڑے نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں پائیں گے، آپ کسی اور سے کہے۔ تو سرکار تیسری مرتبہ مولا علی کہتے سرکار جلال میں آئے اور آ کر کہا عائشہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح مجھ سے بحث نہ کرو، وہ مصلی پر اللہ اس کا رسول اسی سے راضی ہوگا، اور وہ مصلی پر جب کھڑے گا تو ابو بکر ہی کھڑے گا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ حضور اپنے ظاہری زندگی پہ اپنے مصلی دے کر بتائے کہ دمادم مسخلت ابو بکر کا پہلا لمحہ۔ مولانا سبحان اللہ۔ حضور یہ پہلے یہ الفاظ بتائے ہر چیز میں ایمان لانے میں ابو بکر پہلے۔ آپ غور کریں سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحابت میں، اچھا یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی حضور کے بعد پہلا نمبر ابو بکر جی کو کہتے ہیں۔ مولانا سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو غار ثور کا واقعہ، بولے نا غار ثور کا واقعہ، غار ثور میں جا کے حضور بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق نے غار صاف کیا، سرکار آئے، سرکار ابو بکر کے جو ہے غلام نہیں، یہ شیعہ کہتے دیکھو بی بی فاطمہ مال منگنے کے لیے آئی تھی، حضور کی ظاہری زندگی کے بعد باغ منگنے کے لیے آئے تھے، ابو بکر نے دیا نہیں، مال ہضم کر لیا، اہل بیت کا سارا مال کھا گئے۔ میں نے کہا ابو بکر وہ بھی اہل بیت کا مال کھا جائے؟ میں نے کہا ان کے مال کیا ہے؟ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، اچھا فضیلت، اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں حضرت بلال کو آزاد کیا، حضرت بلال پر بولو کیونکہ یہ غلام تھے، حضرت بلال حضرت عامر یہ غلام تھے، جب ان پر یہ ایمان لا چکے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، ابو بکر گئے ان کو مال دے کر خرید کر آزاد کیا۔ تو سارے تاجرین جو ابو بکر کے ساتھی تھے، دوست تھے، وہ کہنے لگے ابو بکر تو تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، تو اپنا پیسہ وہاں لگاتا تھا کہ جہاں منافع ہو، فائدہ ہو، یہ کیا ان غلاموں کو تو کیوں خرید رہا ہے؟ آخرکار باپ تک بات گئی۔ ابھی آپ کے والد عثمان جن کو ابو قحافہ کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی آئے، کہا بیٹا ابو بکر تو کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرا رہا ہے؟ ارے آزاد کرانا ہے ایسے غلام کو آزاد کرا جو ہٹا کٹا ہو، طاقتور ہو، تاکہ وہ آزاد ہونے کے بعد تیری خدمت کر سکے، لہٰذا تو جو ہے یہ کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرا رہا ہے؟ ادھر باپ تانا دے رہے ہیں، ادھر دوست کہہ رہے ہیں ابو بکر تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ تو زبردست تاجر ہے، اپنا پیسہ یہاں لوگوں کو کیوں لگا رہا ہے؟ شاید ان غلاموں نے تجھ پر کچھ احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ تو اتار رہا ہوگا۔ ادھر دوست تانا دینے لگے، ادھر باپ تانا دینے لگا، ادھر رب نے قرآن میں آیت اتارا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سترہ مال دیتے اللہ کی راہ میں، سترہ مال دیتے اللہ کی راہ میں، اور یہ کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اتقا، یہ سب سے بڑے پرہیزگار ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ فضیلت سے مراد یہاں، فضیلت سے مراد کیا ہے میں بتاؤں؟ اب سنیں آپ، فضیلت سے مراد نیکی میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ، ارے بولو یا سبحان اللہ۔ افضلیت سے مراد تقوی میں سب سے زیادہ، افضلیت سے مراد نیکی میں سب سے زیادہ کون ہے صحابہ میں؟ ابو بکر ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نیکی سب سے زیادہ جس کی ہے، تقوی جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اتقا، جو تقوی متقی پرہیزگاروں کا بھی سردار ہے اس کو کہتے ہیں اتقا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا جو نیکیوں کا سردار ہے، آپ دیکھیں ایک بوڑھا بابا جن کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک نوجوان 18 سال کا جو حافظ بن چکا ہے، عالم بن چکا ہے، وہ آ جائے، بوڑھا بابا اٹھے، اس حافظ صاحب کا ہاتھ بھی چومے
اور خدب سے کھڑے رہے تو کہیں گے آپ کہ یہ کیا ہو گیا جناب، یہ باپ تو بوڑھا ہے اور یہ بچہ تو نوجوان ہے، یہ ان کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ تو عقل مند بھی کہے گا ہاں بوڑھا تو میں ہو چکا ہوں، بال بھی میرے سفید ہو چکے ہیں، لیکن نیکیوں میں مجھ سے زیادہ یہ 18 سال کا نوجوان ہے، کیونکہ کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ بولنا سبحان اللہ، کہ یہ 18 سال کا نوجوان نیکیوں میں مجھ سے زیادہ ہے۔ میں عمر میں زیادہ ہوں تو کیا ہوا، نیکیوں میں مجھ سے زیادہ یہ ہے، کیونکہ ہے تو 18 سال کا، حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، لہٰذا یہ عزت، یہ شہرت، یہ نیکیاں مجھ سے زیادہ اس کے پاس ہے۔ اسی طرح صحابہ سب کے سب جنتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، ابو بکر صدیق نیکیوں میں سب سے زیادہ، اس لیے علامہ مظفر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے، اس لیے ان کو جو ہے نا سیاست میں، یعنی پہلے خلیفہ بنے، یعنی پہلے سیاستدان پہلے خلیفہ بنے، تو ایسا نہیں، وہ پہلے سے فضیلت والے تھے تمام صحابہ میں، اس لیے پہلے خلیفہ بنے، یعنی پہلے امیر المومنین آپ بنے نا سب سے پہلے حضور کے ظاہری زندگی کے بعد، تو آپ پہلے سے فضیلت والے تھے، پہلے سے فضیلت والے تھے، کیونکہ حضرت عمر کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں عمر کے، آسمان کے تارے کوئی گن سکتا نہیں، گن سکتا نا، آسمان میں جتنے تارے اتنے نیکیاں عمر کے، بولو نا سبحان اللہ، آسمان میں جتنے تارے اتنے نیکیاں عمر کے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد کے نیکیاں، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی عمر کے نیکیاں ایسی ایک نیکی ابو بکر کی ہے، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت عمر کہتے کاش اے ابو بکر میں تمہارے سینے کا بال ہوتا ہے، بولے یا سبحان اللہ۔ یہ ہے دماد امس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا وہ ان کے پاس روحانیت نہیں تھی، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ جب ابو بکر نے کہا مجھ سے یہ خلافت لے لو تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، کیوں لیے آپ سے خلافت، کیوں لیے آپ سے خلافت؟ اے ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا امام یعنی نماز کا امام ہمارا آپ کو بنایا تھا، تو ہم نے مان لیا جو ہمارے دین کا امام بنے وہ ہمارے سیاست کا بھی امام بنے گا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب تو پریشان کیوں ہو رہا ہے کہ ہم یہاں کوئی جو ہے معاذ اللہ اہل بیت کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط ملت بات نہیں کر رہے ہیں، خود جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عمر بیعت کرے وہ ابو بکر کی روحانیت کیسی ہوگی، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عثمان بیعت کرے وہ ابو بکر کی روحانیت کیسی ہوگی، اور جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر علی بیعت کرے وہ ابو بکر کی روحانیت کیسی ہوگی۔ یہ کہنا کہ تم بندر باز کرو، نہیں، یہ عقیدہ تم آج کیوں نکال رہے ہو، کیوں بگاڑ پیدا کر رہے ہو کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ جن کو قرآن اتخا، یہ دیکھیں اللہ بھی کہتا ہے کہ دوسرا یعنی نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے جب غار ثور کا واقعہ آیا، غار ثور میں جب حضور تشریف لے کر گئے اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب آ گئے، یہ کہتا مال کے لیے پورا مال ہضم کر لیا۔ میں نے کہا ابو بکر کا سارا گھرانہ حضور کی خدمت میں تھا، بیٹیاں تو تھے ہی، ابو جہل کو کیا کہا تھا آنکھ میں آنکھ ملا کر سیدہ اسماء نے، گئے ہیں کیوں بتاؤں تجھے، گئے ہیں کیوں بتاؤں تجھے۔ ادھر بیٹی بولنے کو تیار نہیں، ادھر گھر کا نوکر مکے میں اعلان ہو رہا ہے جو نبی کا پتہ بتا دے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ نوکر، ارے گھر والے تو دور کی بات ہے، نوکر خادم تو ٹکے پہ بک جاتے ہیں، جہاں زیادہ مال آتا ہے وہاں نوکری کر لیتے ہیں۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے مکہ میں کون ہے جو ابو بکر کا اور نبی کا پتہ بتائے، اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ ابو بکر کے غلام کی تربیت دیکھو، ابو بکر نے اپنے گھر میں رہنے والے غلام کی تربیت ایسی کی تھی کہ آپ نے اس پیسوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، بس نیچے منڈی دا کر غلام آتا ہے اور دودھ بھی پلاتا ہے واپس بھی جاتا ہے۔ یہ ابو بکر کے گھر کے نوکر کی تربیت تھی، ابو بکر کے گھرانے کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ مال کے بھوکے تھے،
میں نے کہا ابو بکر کا غلام مال کی طرف نظر نہیں گیا؟ بولے یار سبحان اللہ. صدیق اکبر کا غلام مال کی طرف نظر نہیں گیا، غلام بکنے کو تیار نہیں. وہ ابو بکر جو ہے جن کے مال کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے، کیا یہ پاک مال دیتے اللہ کی راہ میں، بولو بڑے مالدار تھے. میں نے کہا باغ فدق جیسے کئی باغ تو ابو بکر کے جیب میں تھے. بولو نا سبحان اللہ. وہ مال نہیں دیا اہل بیت کو. میں نے کہا غور کرے جن کے مال کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، جن کے غلام کی تربیت ایسی ہے، مال کی طرف ذہن ہی نہیں جا رہا ہے، وہ ابو بکر مال کے لیے بک جائیں گے معاذ اللہ. وہ ابو بکر مال کھا لیں گے. کتنی بھونڈی باتیں کر رہے ہو. غور کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کیسا کہ جب غار میں گئے دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب آ گئے تو آپ ابو بکر پریشان ہو گئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر ڈر نہیں، اس غار میں تو اور میں نہیں، رب بھی ساتھ ہے. بولے نا سبحان اللہ. اس واقعے کو قرآن یاد کرتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذهبوا، بولو نا سبحان اللہ. ثانی اثنین، اور اس وقت غار میں صرف دو تھے اور دو میں سے دوسرا ڈر رہا تھا. دو تھے نا، نبی اور ابو بکر، دو میں سے دوسرا. نبی کے بعد کون آ گئے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. بولے یا سبحان اللہ. دو تھے، دو میں سے دوسرا ڈر رہا تھا. ڈر اپنی جان کا نہیں، رسول کی محبت میں تھا. دو میں سے دوسرا، میں نے کہا یہ دو میں سے دوسرا یعنی دمادم مست قلندر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہنا، یہ نبیوں کے بعد اگر کوئی پہلا نمبر آتا ہے تو وہ ابو بکر کا آتا ہے. اور یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ دو میں سے دوسرا ڈر رہا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا. ابو بکر ڈر کیوں نہ؟ تو سمجھ رہا غار میں تو اور میں نہیں، معنا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، تو آپ کو معلوم تھا ان کی قوم میں کئی منافق ہیں، کئی لوگ ہیں جو بدل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام جان چکے تھے اللہ کے بتانے سے کہ میری امت میں کئی لوگ ہیں، کئی منافقین ہیں جو میرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا تھا ان اللہ معی. موسیٰ علیہ السلام کہتے بے شک اللہ تم اگر دھوکہ دے سکتے ہو مجھے معلوم. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے تھے تم میں سے بہت لوگ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، مجھے معلوم ہے تمہارے دلوں کا حال. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے. موسیٰ نے کہا تم تو دھوکہ دو گے مجھے پتا ہے، لیکن ان اللہ معی. موسیٰ کہتے ہیں خبردار تم تو دھوکہ دو گے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ کہتے ہیں معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور مصطفیٰ کہتے ہیں من اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولو نا سبحان اللہ. موسیٰ کہتے ہیں مائی، اللہ میرے ساتھ ہے. مصطفیٰ کہہ رہے اللہ کہتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں رسول وہاں خدا، جہاں جہاں ابو بکر وہاں خدا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ان اللہ معنا. ڈر رہا کیوں ہے ابو بکر؟ اللہ ہمارے ساتھ. ہم دو نہیں، تیسرا اللہ ہے. ہم دو کے ساتھ تیسرا. اللہ یہی تو کہہ رہا ہے وہ دو تھے، دو میں سے ایک ڈر، دو میں سے پہلا ڈر رہا تھا. اور اپنے نہیں مصطفیٰ تیرے لیے ڈر رہا تھا. تو پہلا کسی نے کہا؟ خود رب نے کہا. میں نے کہا روحانیت نہیں ہے. میں نے غور کرو، داتا صاحب سے پوچھ لو. محبت سے بولے سبحان اللہ. داتا صاحب، اس لیے علامہ غازی ہاشمی میاں کہتے ہیں، غازی ملت ہاشمی میاں کہتے ہیں جس کے دل میں داتا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں. بولو نا سبحان اللہ. داتا صاحب گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ، لاہور میں جہاں مزار شریف ہے، جہاں غریب نواز 40 دن کا چھلا کر آتے ہیں. جس دربار میں غریب نواز خود جائے اور جا کر فیض لے غریب نواز، سوچو اس داتا کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا. جہاں غریب نواز بیٹھ کر فیض لے رہے ہیں. ارے بولو یار سبحان اللہ. اور فرماتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا.
سید غریب نواز کہہ رہے ہیں، وہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف الموجود میں کہتے ہیں کہ سنو، اب غور سے سنو، روحانیت میں ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ یہی بچے ہی باہر جا کے بات کرو، باہر جا کے بات کرو، نہیں تو خاموش رہو، ٹھیک ہے، مسجد میں بات نہیں کرنا۔ درود پاک پڑھ ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مسجد میں بات کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی روحانیت کے بارے میں یہ بزرگوں کا عقیدہ پڑھو۔ یہ آج کے جو نکل گئے نا تفضیلی شیعہ جو کہتے ہیں ہاں تم اہل بیت کی گستاخی کرو، میں نے کہا جن کی صحبت میں رہ کر جو صحابہ عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہو، ایمان کے خلاف بات ہو رہی ہو، تو پہلے عقیدہ ایمان دیکھا جائے گا، خاندان بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہم بات مانے کیوں؟ یہ تمام اس بات پر اجماع تھا۔ ملا جیون بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے۔ یہاں افضل سے مراد سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر، سب سے زیادہ نیکی ابو بکر کے، انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد، بولو نا سبحان اللہ، انبیاء کے بعد۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کے بعد، نہیں، انبیاء کے بعد، سارے نبیوں کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ اس امت میں سارے نبیوں میں افضل، سارے نبیوں کے بعد افضل ابو بکر ہے، نہیں، پچھلی تمام امتیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، چاہے وہ زکریا علیہ السلام کی امت ہو، تمام نبیوں کی امتیں، اور اس امت میں بعد الانبیاء بھی تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں داتا صاحب کیا کہتے ہیں، روحانیت نہیں تھی۔ میں نے کہا سنو، روحانی والوں سے پوچھو۔ میں نے کہا ابھی مصلی کی ایک آسان مثال دے کر کہتے ہیں پیر اسی کو مصلی دیتا ہے جس میں روحانیت ہو۔ کہتا میرے بات تو آگے چلا، میرے بات تو چلا۔ میں نے کہا حضور جس کو ظاہری زندگی میں مصلی دے دے اور کہنا کہ وہ ابو بکر کا، اور جس کے ہاتھ پر علی خود بیعت کرے، بولے نا، جس کے ہاتھ پر عمر بیعت کرے، جس کے ہاتھ پر عثمان بیعت کرے، جس کے ہاتھ پر علی خود بیعت کرے، تو ہوا نا ابو بکر کا سلسلہ فقر سلاسل سلسلہ، سارے سلسلوں کا فقر کرنے والا سلسلہ ابو بکر کا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب دادا صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ وہ دادا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیث پاک لا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور دیکھا ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حدیث دادا صاحب کشف الوجوہ میں لاتے ہیں، بہت پیاری بات۔ ابو بکر صدیق قرآن پڑھے دھیرے دھیرے آواز میں، ذکر کر رہے دھیرے دھیرے آواز میں۔ گئے، کہا اے ابو بکر تو اتنے دھیرے دھیرے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، دھیرے دھیرے انداز میں ذکر کر رہا ہے، کیوں؟ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو ہر چیز کو سننے والا ہے، چاہے ایسا بولو یا زور سے بولو، لہٰذا میں اس لیے سنتا ہوں کہ میرا رب تو سننے والا، دیکھنے والا۔ سرکار عمر کے پاس گئے تو عمر بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ حضور ان کے قریب گئے، کہا عمر اتنی بلند آواز سے قرأت کر رہا ہے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ بلند آواز سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قرأت کی آواز دوسروں تک پہنچے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، رب تو دھیمی آواز میں بھی سن لیتا ہے، لیکن بلند آواز سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی جگاؤں، تہجد کے لیے جگاؤں، فجر کے لیے جگاؤں، اور قرآن کا شوق اور جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہو۔ یہ حدیث یہاں پر آ رہی ہے، لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں میں ان میں روحانیت بتاتا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ان دونوں باتوں میں روحانیت بتا رہا ہوں۔ کہا حضور وہ کیسے؟ عمر اس لیے ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ داتا صاحب کہتے ہیں عمر اس لیے بلند آواز سے پڑھ رہے تھے کہ عمر روحانی اعتبار سے ابھی مجاہدہ کر رہے تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، اپنے نفس کو توڑ رہے تھے، مجاہدہ کے مقام پر تھے، مجاہدہ کے مقام پر تھے۔ اور ابو بکر اس لیے انداز میں پڑھ رہے تھے سلو کہ ابو بکر مشاہدے کے اندازے میں تھے، مشاہدے کے مقام پہ تھے۔ تصوف کا قاعدہ ہے مجاہدے سے بڑا مقام مشاہدے والے کا ہوتا ہے۔ ابو بکر مشاہدے میں تھے، عمر مجاہدے میں تھے، تو اندازہ کرے جو ظاہری زندگی میں حضور کی مشاہدہ کر رہا ہو رب کا، بولنا سبحان اللہ، وہ مشاہدے کے مقام پر ہے، عمر مجاہدے کے مقام پر ہے۔ اور تصوف کا طریقہ ہے
پہلے مجاہدہ ہوتا ہے بعد میں مشاہدہ ہوتا ہے. تصور میں یہ سبحان ہے، پہلے مجاہدہ بعد مشاہدہ. ابو بکر تو مشاہدہ کر رہے تھے، وہ اس منزل پر تھے. نہیں سمجھ آپ؟ اور میں آسان کر کر سمجھاتا ہوں. سنو آپ، ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ہاتھ چوموں؟ کہا نہیں. کہا آپ کا قدم چوموں؟ فرمایا نہیں. کیا میں آپ کے ساتھ چکر لگاؤں؟ فرمایا نہیں. بیٹھ گئے. دوسرے صحابی آئے، ہاتھ بھی چوما پیر بھی چوما، حضور کا ایک چکر لگا بیٹھ گئے. بولو نا سبحان اللہ. اب وہ صحابی کہے حضور مجھے اجازت نہیں، اور یہ بولے تم پوچھنے کے مقام پر ہے اور یہ کرنے کے مقام پر ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب یہ حدیث طریقت کی بات ہے، اندر رکھے اس کو بلا کرے تو یہ پوچھے کرنے کا مقام اور ہوتا ہے، مشاہدے کا مقام اور ہوتا ہے. ابو بکر روحانیت میں کچھ نہیں. میں نے کہا یہ روحانیت نہیں تو کیا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، آپ کی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق کی مقدس بیوی ہے، وہ کہتی ہے جب رات کے ٹائم ابو بکر صدیق تہجد کے لیے اٹھتے، خوف خدا سے تصوف میں روحانیت میں سب سے اعلیٰ مقام خوف خدا، خوف الہی والا بندہ. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، پھر بھی رب سے ڈر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں خوف خدا. یہ بہت قربیت کا مقام ہے، رب کے بہت قریب کا مقام ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی مقدس بیوی کہتی ہے رات کے ٹائم اچانک جب ہم اٹھتے تو ہمیں کچھ جلنے کی بو آتی. ہم اپنے مکان میں جا کر دیکھتے، تلاش کرتے، جل تو کچھ نہیں رہا ہے لیکن بو کہاں سے آ رہی ہے. بعد میں غور کرتے تو یہ بو نہیں بلکہ ابو بکر کے سینے کی خوشبو ہے جو ہمارے گھر میں مہک رہی ہے. خوف خدا میں ابو بکر صدیق کا کلیجہ ایسا جلتا تھا جس کی خوشبو آپ کے گھر میں سننے آتی تھی. لہذا یہی کیفیت حضور کی بھی تھی. چلا اس لیے ابو بکر صدیق کی مزاج حضور کی مزاج میں ڈھل گئی تھی. آپ فنافل شیخ کے مقام پر تھے. آپ سمجھے اگر مرید ہونا فنافل شیخ کا مقام ہے تب سمجھ میں آئے. جو مزاج حضور کی ہے وہ مزاج ابو بکر کی نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ حدیبیہ کے میدان میں جب دشمنوں نے کچھ ایسے شرطیں لگائے، عمر کو برداشت نہیں ہوا اور گئے آگے جہاں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہم حق پر ہے عمر. کہا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا ہمارا دین بھی سچا ہے. کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ کہا ہمارا قرآن بھی سچا ہے. پھر آپ اللہ کے رسول ہے؟ کہا میں اللہ کے رسول ہوں. پھر بھی ان کی ہم شرطیں کیوں مانے؟ کہا عمر خاموش رہو میں اللہ کا رسول ہوں. عمر خاموش رہو میں اللہ کا رسول. عمر کو برداشت نہیں ہوا، گئے جا کر ابھی عمر سیدھا ابو بکر سے سامنے ٹھہرے ہو، ابو بکر کے سامنے کھڑے ہوئے. کہا نہیں کہ میں حضور سے پوچھ کر آ رہا ہوں، ڈائریکٹ گئے. اب مزاج ابو بکر دیکھو کہ مزاج رسول میں کیسا ڈھلے ہوا تھا. ڈائریکٹ گئے اور جا کے کہا ابو بکر کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ابو بکر نے ہاں سچا ہے. کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ کہا سچا ہے. وہی جملے جو حضور کہہ رہے، ابو بکر بھی وہی کہہ رہے ہاں سچا ہے. کیا یہ اللہ کا رسول نہیں ہے؟ کہا یہ رسول ہے. کہا پھر ہم اتنی شرطیں مانے کیوں؟ ابو بکر بھی کہتے ہیں عمر خاموش رہو وہ اللہ کے رسول ہے. نماز مس قلندر. اگر کسی کے مرید یا کسی کے شاگرد جائے نا، بس اللہ مظفر شاہ صاحب نے ایک پیاری بات کہی، ایک جملہ اس کو جا کر کہو کہ حضرت میں آپ کا مرید بنوں گا، آپ کا ہاتھ بھی چوموں گا پیر بھی چوموں گا، لیکن ایک شعر میں پڑھتا ہوں، آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ بولو، تب میں آپ کو مانوں گا. آپ سنی بھی ہے، عقیدے میں بھی درست ہے. اگر وہ کہے کہو کیا کہنا ہے، کہا نا دمادم مس قلندر، کہنا حضور آگے کا آپ بولے. اگر وہ کہے ابو بکر کا پہلا نمبر تو ہاتھ بھی چما کرو پیر بھی چما کرو. بولا سبحان اللہ. ورنہ یہ خواروں کے نکالے ہوئے کلام کہ علی کا پہلا نمبر. میں یہاں ہم پیر کہہ رہے بیعت بھی نہیں کر رہے نا گستاخ. وہی اہل بیت کا عقیدہ بتا رہے ہیں، یہی اہل بیت کا عقیدہ بتا رہے ہیں جو اہل بیت کا. میں نے ابھی آپ کے سامنے فتوے پڑھے مولا کائنات کے، قرآن کی آیتیں پڑھے. اولی الفضل اللہ خود قرآن میں ابو بکر صدیق کو کہتا ہے. نہیں تو سورہ نور پڑھ کر دیکھے، جب حضرت ابو بکر صدیق کی مقدس بیٹی اور حضور کی مقدس بیوی سیدہ عائشہ پر تہمت لگی اور ان پر معاذ اللہ منافقوں نے تہمت لگایا مدینے پاک میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی
جب وہ تہمت لگے تو اب بھائی افواہ جب پھیلائی جاتی ہے تو کچھ اپنے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. تو ابو بکر صدیق ایک بچے کو پالتے تھے. بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم سنت پڑھے. ایک بچے کو پالا تھا, چھوٹے سے بڑے ہونے تک پالا تھا. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بیٹی پر افواہ پھیلائے گئے مدینے میں, وہ افواہوں میں وہ بھی آ گئے. اس لیے افواہوں میں نہیں آنا. کوئی بولا نہیں وہ حضرت ایسے ہے, حضرت ایسا نہیں ہے, پہلے جا کر تحقیق کرو. اس کے بعد کہا کہیں سنا سنی بات میں نہیں آنا. صدیق اکبر کے پاس جو حضرت عثمان تھے وہ آ گئے ان کی باتوں میں. ابو بکر صدیق کو بچپن سے پالا تھا, کھانے پینے رہنے کا ہر چیز کا خیال کیا تھا. لیکن جب وہ منافقوں کی باتوں میں آ گئے, ان کی ہاں میں آنے لگے, تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں سیدہ عائشہ کی پاکی کے لیے 18 آیتیں اتاری. مولانا محبت سے سبحان اللہ. جب ان کے پاکیزگی کا اعلان ہوا, سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا اعلان ہوا, جب اعلان ہونے کے بعد ابو بکر صدیق کو بہت جلال آیا اور اپنے اس بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تو نے میری تربیت کا بھی خیال نہیں کیا, تو تو میرے گھر میں پلا ہے, میں نے بچپن سے تجھے پالا ہے, تو نہیں جانتا میری مزاج کیسی ہے, تو نہیں جانتا میری بیٹی کی مزاج کیسی ہے, پھر بھی تو ان کے باتوں میں آ گیا, تو پھر بھی ان کے باتوں میں ہاں ملا لے گا. ابو بکر صدیق جلال میں آ کر کہنے گئے میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں تیرا خیال نہیں کروں گا, تجھے نہ کھانے کو دوں گا. اتنا تو غصہ تو بنتا تھا نا, اتنا غصہ تو ابو بکر کا بنتا تھا نا. لہٰذا اب جلال میں کہنے لگے کہ لہٰذا میں جو ہے قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا خیال نہیں کروں گا. اتنا غصہ بنانا, اب اس غصے کو ٹھنڈا اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تم میں سے اولو الفضل ہے. ہاں یہ آ گئے افضل فضیلت فضائل ابو بکر کی پہلے. وہ تم میں سے جو اولو الفضل ہے ان کو زیبا نہیں کہ قسم کھائے. ابو بکر تجھے زیبا کہا دیتا ہے قسم کا, چھوڑ معاف کر دے. بولا نا سبحان اللہ. کیا رب کا لاڑ دیکھو ابو بکر کے ساتھ, تو اولو الفضل والا ہے. ارے اگر ان سے کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو اللہ ان کی پاکی کے لیے آیت اتارے. ابے تو کون ہوتا ہے جو ان کے خلاف آواز اٹھانے والے, کالے کپڑے والے, یہ اوقات کیا ہے؟ اور ان کے باتوں میں آ کر صحابہ کے خلاف مت بولو. بس دمادم مس قلندر, دمادم مس قلندر. میں ابو بکر صدیق کی روحانیت کے بارے میں اتنی باتیں سمجھاتا, وقت اجازت نہیں دیتا. کافی وقت ہو گیا ہے, لیکن وقت بھی ہو گیا. مریدین بھی جو ہے نا وہ اپنے ٹائم پر آیا, کوئی 12 بجے کے بعد ہی آیا, کوئی 11:30 کے بعد آیا, تو کوئی اپنے ٹائم پر آیا. اللہ بس توفیق دے بھائی ان کو سمجھنے کے بعد بول رہے ہیں کہ پھر بھی سن نہیں رہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن اپنے گھروں میں بھی آپ فاتحہ دلا ہو سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتحہ ضرور دلائے. ہر صحابی سے بھی محبت ہے, نبی کی گھرانے سے بھی محبت ہے. جو سنی وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اور ان میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر کو مانتا ہے, اس کے بعد عمر کو, اس کے بعد عثمان کو, اس کے بعد علی کو. یہی عقیدہ اجماع ہے, اس پر کوئی اب کمپرومائز نہیں ہوگا. بس اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم نے آج فاتحہ ہے, نماز ہوگی, نماز کے بعد کھانا کھلایا جائے گا, ضرور کھانا کھائے. ہم نے گزشتہ اتوار اعلان کیا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے. وہ اعلان ابھی سن لیتے ہیں. کیا ہے انشاءاللہ ہماری نیت تو تھی ہم 1 کروڑ مرتبہ پڑھے, لیکن شاید ہماری سستی کاہلی یہ ہو سکتی ہے. پھر بھی ہم نے 8 دن میں کچھ اسلامی بہنوں نے, بچوں نے, بڑے سب مل کر 21,65,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے. نیت تو یہ تھی کہ 1 کروڑ مرتبہ سب مل کر پڑھے 8 دن تک, لیکن 21 لاکھ مرتبہ. چلو اللہ اس کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے مل کر پڑھا ہے یہ پڑھنے کا ثواب تحفۃ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں اللہ پہنچا دے. عقیدتاً تحفۃ محبتاً پیش کرتے پہنچا دے. حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے میں تمام صحابہ اہل بیت کے بھی محبت عطا فرما, ان کی عزت کرنے والا بنا, اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا, اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.